اب ایک بنیادی خرابی ایسی کیوں جنم لیتی ہے، یعنی اس طرح کے فتنے، اس طرح کی پریشانیاں کیوں وقوع میں آتی ہیں؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا جو تصور دین ہے وہ خود ادب سے خالی ہے۔ جو دین کا تصور ہے، شریعت کا تصور، احکام دین کا جو تصور ہے، سنت کا تصور ہے، دین کا جو اوورآل کانسیپٹ ہے، وہ بنیادی طور پہ ادب سے خالی ہے۔ وہ ادب کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے۔ جب آپ کے تصور دین میں ادب نہیں تو لا محالہ جب آپ گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو بھی ادب سے خالی ہوگی، اس گفتگو میں بھی ادب نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی سے معاملہ کریں گے وہ بھی ادب سے خالی ہوگا۔ اب میں نے کسی صاحب کا کلام سنا، بات صحابہ کرام کی کر رہے ہیں اور معاً بعد شراب کا واقعہ کوٹ کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ پھر اوپر ذکر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا کر رہے ہیں۔ واقعہ ایک ہی کوٹ کیا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے فرماتے یہ ہیں کہ شراب جن کی گھٹی میں پڑ گئی ہو وہ بھلا چھوٹتی کہاں ہے۔ میں پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی چلو نہ صحیح مولا علی المرتضیٰ کی بات، اگر کہنے والے کو ان سے محبت نہیں ہے اور ان کی ذات کے ساتھ وہ محبت اور عقیدت نہیں ہے، ورنہ تو ہر مسلمان کو ہے، لازمہ ایمان ہے، اور صحابہ کرام کی بھی بات ہو، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی نبی ہو، ان سے کم تر درجے کے صحابہ کرام کی بھی بات ہو، تو تب بھی اس جملے کا جواز ایک صاحب علم کو بنتا ہے کہ بات کر تو صحابہ کرام ہی کی رہا ہے نا، اور کر رہے ہیں بے شک آپ حرمت خمر سے پہلے کے دور کی بات کر رہے ہیں، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بات پہلے دور کی کر رہے ہیں، مگر رک کر تھوڑا سوچیں تو صحیح کہ بات کن کی کر رہے ہیں۔ اور بات کرتے ہوئے آپ جملہ بول رہے ہیں کہ بلا شراب جن کی گھٹی میں پڑ چکی تھی وہ جاتی ہے، یعنی اندازہ کریں کہ جملہ کیا ہے، کہ جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی بھلا وہ کس طرح جاتی ہے، ان کو آپ کیا بنا رہے ہیں استغفر اللہ، اور نئی نسلوں کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ اس طرح کے جملوں سے نئی نسل کو کیا میسج دیا جا رہا ہے، یعنی یہ جملہ ہے، لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی صرف اتنی بات پر شراب چھوڑنے والے تو نہیں تھے، استغفر اللہ العظیم، لہذا شراب چلتی رہی، اور پھر آگے وہ ساری جو بھی قصہ بیان کیا ہے اس طرف آ گئے۔ عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ زبان ہے، صحابہ کرام کی بات، بھلے آپ حرمت خمر سے پہلے کی بات کر رہے ہو، کر تو صحابہ کرام کی رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ کے بعد جو کوٹ کر رہے ہیں سنگل واقعہ، وہ مولا علی المرتضیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس طرف آئیں گے آگے کہ کس ہستی کی بات کر رہے ہیں، جن کی بات کر رہے ہیں ان کو تاجدار کائنات نے کس طرح امت کو متعارف کروایا ہے، ان کی شخصیت کو آقا علیہ السلام نے کس طرح اپنی امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ میرا علی ہے، اس کو اس نگاہ سے دیکھنا اور اس طرح سمجھنا، تو اس کا کم سے کم کچھ تو لحاظ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اگر یہ ادب طبیعت میں پیدا نہ ہو تو میں یہ بات بڑی واضح طور پہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ادب پیدا نہ ہو، دین کے اندر ادب کی اہمیت نہ ہو، علم سے پہلے اگر ادب کی اہمیت نہ ہو، یہ میں اس موضوع پر آ رہا ہوں، اور علم پر ادب حاوی نہ ہو، علم پر ادب، اور علم اور ادب کا تعلق دین کے اندر، اپنے دین میں علم اور ادب کا جو نسبت ہے یہ اس طرح کی نہ ہو کہ علم نمک کے برابر اور ادب آٹے کے برابر۔ آٹا جب آپ گوندتے ہیں تو جتنے آٹے میں جتنا نمک ڈالتے ہیں، آٹے جتنا ادب ہو تو نمک جتنا علم حلال بنتا ہے۔ میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، آٹے جتنا، ایک پرات آٹے کی لے لینا جو آپ گوندتے ہیں گھر میں، یہ ہنڈیا پکاتے ہیں اور آٹا گوندتے ہیں تو یہ تو پتہ ہے نا کہ اس میں نمک کتنا ڈالتے ہیں،
تو آٹے جتنا ادب پہلے سیکھیں، اپنے ایمان میں ادب رکھیں آٹے جتنا، تو تب نمک جتنا علم اگر لیا تو وہ حلال ہوگا۔ اور اگر آٹے جتنے ادب کے بغیر علم اگر آ گیا، علم بڑھ گیا، ادب کم ہوا، تو علم نہ رہا، فتنہ بن گیا، ضلالت بن گئی، گمراہی بن گئی۔